ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید، آیہ تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی ألا تطغوا في الميزان، کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، والحب ذو العصف والريحان، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے۔ بينهما برزخ لا يبغيان، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وزن کو، ترازو کو پورا کرنا اور اس میں کمی نہ کرنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک اچھے مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ بولے تو سوچ کر بولے اور تولے تو پورا تولے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ استاذ العلماء والمحدثین ہیں، رئیس الفقہاء ہیں۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جید عالم دین ہیں۔ ان کی انشاءاللہ الکریم آج ہم بایوگرافی کے حوالے سے ہمارے اسکالر سے انشاءاللہ الکریم، جو اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر ہم رہنمائی لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے، علم نافع اللہ عطا فرمائے۔ عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ الکریم ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ آئیے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، کیا سنا رہے ہیں حضور؟ انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا کشف دجا جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل
دے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جب گئی ہے جوش رحم پہ ان کی آنکھیں جب گئی ہے جوش رحم پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل دے غنچے کھلا دیے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے اس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہدایت میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہدایت میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہدایت میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد
دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب ٹھہرے وہ اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب ٹھہرے وہ اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اب بھی نہ سکوں گا کیا جہنم اب بھی نہ سکوں گا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا میں کریم سے قطرہ
سے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی قربان جائیں، کیا خوبصورت کلام لکھا ہے۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو، آپ سب ایک تو خوشبو پھر اوپر سے کیا بھینی، اللہ اللہ سبحان اللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں کیا گلیاں واللہ، ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسے، میں قربان جاؤں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات میں جلوہ فرما تھے، آپ تشریف لاتے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک جو ہے وہ سونگ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ آقا کریم یہاں سے گزرے ہیں، بلکہ اب بھی حضور جہاں کرم فرمائیں اور خواب میں ہی جو ہے وہ تشریف لے آئیں اور نوازنے پر جو ہے وہ آ جائیں تو گھر سے 7 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ ان کی عطا ہے، وہ جیسا چاہیں جس پر چاہیں منکشف فرمائیں۔ بہرحال اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ خوشبوؤں والا فیضان ہے، یہ اس وقت بھی جاری تھا اور آج بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہے، جاری ہے۔ اس کے واقعات جو ہے یہ موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، کلی کرنے کی بھی کیا ہے دعا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی کیا ہے دعا ہے، چہرہ دھونے کی بھی کیا ہے دعا ہے۔ ہم نے جب درس نظامی کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھی تھی نور الازا۔ نور الازا کی ایک شرح ہے امداد الفتاح، حضرت علامہ حسن بن عمار شرم بلالی جو صاحب کتاب ہیں، انہی کی وہ بھی کتاب ہے یہ امداد الفتاح۔ اس میں امداد الفتاح میں جو ہے وہ وضو کے باب میں وہ ساری دعائیں جو تھیں وہ نیچے اس کی شرح میں کیا تھی، ساری موجود تھیں۔
تو اس میں جو ناک میں جب بلا پانی ڈالے نا، اس وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہ خوشبو بھی ہمیں سونگھنا نصیب فرمائے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یسوع مبارک کی خوشبو کا صدقہ ہماری قبر خوشبودار ہو، ہمارا کفن خوشبودار ہو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ حسن اخلاق کی خوشبو سے مالا مال ہو جائے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی کے انداز میں آپ نے یہ کلام جو ہے وہ سماعت فرمایا، اتنا اوپر سے کلام تو یہی پڑھ سکتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں انہیں جو ہے وہ کچھ عرض کروں کہ تھوڑا اس کو نیچے سے لے لیں، لیکن اہل فن لوگ ہوتے ہیں حافظ صاحب، وہ پھر ان کو سارے طریقے آتے ہیں کیا کرنا ہے، کس وقت کیسے نبھانا ہے۔ مرحبا عدنان بھائی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے حافظ صاحب؟ کچھ ان کا جو ہے وہ تعارف، کچھ ان کا یوں بولیے کہ ابتدائی تعارف یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ حافظ عرفان حفیظ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو حفاظ ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی حافظ ہیں؟ نہیں آپ نہیں، 3 حافظ نہیں 2 حافظ ہیں۔ بھارت حافظ علامہ عرفان حفیظ صاحب ماشاءاللہ جی۔ 2 عدنان بھی ہیں جی، 2 عدنان بھی ہیں، مرحبا جی عرفان حفیظ صاحب جی۔ الحمدللہ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جی کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جی کہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، جی لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاص وصف، کوئی ایسی کوالٹی ان کی ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، صحیح۔ اور ان میں سے آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں ان کی وہ معاصر اعلیٰ حضرت ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے کئی خلفاء جی ان کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند کی بڑی معتمد شخصیات، وہ آپ کے یا تو زمانہ کے قریب کی ہیں، یا آپ کے کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، یا آپ کے تلامذہ میں سے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ دعوت اسلامی کے واسطے میں غور کر رہا تھا کہ کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن سے ان کے جا کے ان سے تعلق بنتا ہے، اور اس نسبت سے آج ہم گویا اپنے ایک محسن کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا بات، محسن اہل سنت ہیں، محسن دعوت اسلامی ہے، اس اعتبار سے کیا بات۔ ان کا ذکر حرم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا آیا ہندوستان کی، جب پاک و ہند میں جب بر صغیر کہلاتا تھا اس وقت، کہ جہاں بہت سے چیلنجز آتے جا رہے تھے، صحیح۔ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اس انتشار کی کیفیت میں بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ نہ صرف اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب عالم ہیں، علم پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ ان کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ ان منتخب لوگوں میں سے ہیں حضور سیدنا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، کہ آپ علیہ الرحمہ نے اپنے اس علم کو جو اللہ پاک نے آپ کو دیا، آپ نے اس سے وہ کام کیا، وہ کام لیا کہ جس سے لوگوں کی آخرت کی بہتری ہو۔ واہ۔ اور حدیث پاک ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع عطا کرے، نفع بخش لوگوں کے لیے ہو۔ تو یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ ان کی آخرت بچائی جائے، ان کے عقائد کا تحفظ کیا جائے، اور وہ جو ذہن میں سوالات آ رہے ہیں، شکوک و شبہات آ رہے ہیں، ان کے جوابات لوگوں کو اس انداز میں دیے جائیں کہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ سے لیا، اور آپ علیہ الرحمہ نے اپنے جب ہوش شعور کی عمر کو پہنچے، اس کے بعد علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے، علوم دینیہ حاصل کیے، اور اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان کے پاس جا کر، استاذ الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی، ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر علم دین حاصل کیا، اور پھر علم حدیث میں کمال درجے کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الرحمہ نے دیگر علوم کی طرف توجہ فرمائی، طب کا علم حاصل کیا، بہت بڑے ماہر حکیم تھے آپ علیہ الرحمہ۔ اور پھر آپ علیہ الرحمہ نے جو دیگر پہلے تو کئی مدارس میں دینی خدمات سر انجام دیں، پھر اس کے بعد اپنا مدرسہ بنایا، اور اس کے ذریعے امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ ہند میں پیدا ہوئے، صوبہ گجرات اور شہر
سورت اور 1836 میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور آپ نے علم کے اندر ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل کیا، جس طرح حافظ صاحب بتا رہے ہیں علم دین کی کیا ہے، خدمت کی ہے، اور یہ علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا یہ اولیاء کا بھی کام رہا ہے۔ علماء تو مشہور ہی علم کی بنا پر ہیں، ہر ولی عالم تو ہوتا ہی ہے۔ درست فرمایا آپ نے جی۔ آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ بھی بہت بڑے علامہ تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم قرآن دیکھیں، آپ غوث پاک کا جو ہے وہ علم حدیث دیکھیں، آپ غوث پاک کا علم قرات جو ہے وہ دیکھیں، آپ غوث پاک کے وعظ و نصیحت کو دیکھیں، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ آپ ارشادات کو اگر آپ دیکھیں، آپ کے ملفوظات کو اگر آپ دیکھیں، آپ کے جو ہے وہ دینی خدمات کو اگر دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ اش کر اٹھتے ہیں۔ آپ کی ایک یوں بولیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا شہرہ یہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کی کرامات کی دھوم یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، عالم دین تھے بلکہ عالم گر تھے۔ آپ قرآن کا جو ہے واضح فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر کا بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر علم قرات کے حوالے سے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی، یہ ایک وراء الورا حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک الگ باب ہے غوث پاک کی سیرت کا۔ تو بہرحال میں وہ جو پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علم آپ دیکھیں کہیں بھی مسنگ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ زمانے میں جتنے مقتدر لوگ ہوئے ہیں، جتنے عزت والے اور شرف والے ایمان والے ہو گزرے ہیں، آپ کو ان کے اندر علم ڈومینیٹ کرتا ہوا کیا ہے، یہ ان کی زندگی کے اندر یہ جو ڈومینیٹڈ پہلو جو ہوتا ہے اس میں آپ کو علم ملے گا۔ یعنی اہم ترین پہلو کیا ہے؟ علم ہے، علم سیکھنا اور علم کیا کرنا؟ سکھانا۔ لیکن ہماری زندگی کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہماری زندگی سے یہ کیا ہے؟ یہ دور ہے۔ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے غور کر لیں، ہمیں کتنی معلومات ہے حروف مستعلیہ کا، بنیادی باتیں کر لیتے ہیں، لمبی باتیں تو میں حروف کی صفات لازمہ متضادہ کی بات اور جو ہے وہ غیر متضادہ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو آپ بولیں چلیں ایک اگلی جو ہے وہ صورت ہے۔ بنیادی باتیں آپ دیکھ لیں، حروف حلقی ہمیں معلوم ہے، اچھا پھر کیسے ادا ہوتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے، اچھا پھر حروف مستعلیہ ہیں کیا ان کا ہمیں پتہ ہے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف قلقلہ ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات ہیں ہمیں، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جتنا جو ہے وہ میں نے بنیادی باتیں عرض کی ہیں آپ کے سامنے، تو اس پر ہم اپنا جو ہے وہ اندازہ لگائیں کیا ہے۔ تو یہ علم ہمارا انیشیل علم بھی کیا ہے؟ مسنگ ہے۔ آپ دیکھیں بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، آج ایک اور بھی معاملہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، ڈیبیٹ لوگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہت عجیب ٹاپک لے کر کے بھی کیا ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم بنیاد کی بات کرتے ہیں، بنیاد کا کچھ علم ہے، حروف مستعلیہ کا تلفظ کر سکتے ہیں صحیح؟ ہیں کتنے؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ صفت استعلاء یہ حروف کی صفات لازمہ میں سے ہے، جو اس کو ادا نہیں کرے گا لفظی ادا نہیں ہوگا۔ قلقلہ حروف کی صفات لازمہ میں سے ہے، قلقلہ نہیں کریں گے لفظ ادا ہی نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد، یہ دال میں قلقلہ ہے، اگر یہ قلقلہ نہیں کریں گے دال ادا ہی نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد کر دیں گے تو بس پھر یہ صحیح نہیں پڑا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ قلقلہ کرنا ہے یہاں پر۔ اچھا کرنے پر آئیں گے تو یا تو بہت زیادہ کر دیں گے اس میں، یا پھر کیا ہے بالکل کیا کر دیں گے اس کو غائب بھی کر دیں گے۔ تو علم سیکھنے پر حافظ صاحب ہمارا انفسائز ہو، اور پھر اس کے بعد ایک انیشیل علم ہے، اور پھر اس کے بعد علم میں مہارت حاصل کرنا، جس طرح ہم وسیع المحدث سعودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے علم حدیث کی بھی بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک انیشیل اور بنیادی جو ہمارا پاکی ناپاکی کا علم ہے، ہماری عبادات کا علم ہے، جو ہم پر فرائض ہیں اس کا علم ہے۔ اگر ہم زمیندار ہیں تو ہمیں عشر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ عشر دینا ہم پر لازم ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کاشتکاری کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ عشر جس طرح جو ہے وہ مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے ہی یہ زمین کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے، تو جن کے اوپر عشر بنتا ہے وہ عشر بھی کیا کریں؟ ادا کریں۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ حج اگر جو ہے وہ فرض ہے، اس کی شرائط پائی جا رہی ہیں، میرے اندر استطاعت موجود ہے، شرائط پائی جا رہی ہیں، تو یہ حج کرنا بھی میرے اوپر کیا ہے؟ لاگو ہے۔ تو یہ انیشیل حافظ صاحب جو حافظ عرفان حفیظ صاحب جو ہمارا انیشیل اور بنیادی
علم ہے یہ بھی ہماری زندگی سے مسنگ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے تو ایسا جو ہے وہ علم دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور آگے جو ہے وہ لوگ جو زمانے کو دیے ہیں، حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو ہے وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ جیسا علم جو ہے وہ عالم امت کو عطا فرمایا حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ہم جو علم سیکنگ نالج کے اعتبار سے اگر ہم اپنی انیشیل ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھائیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل. اور ہم پر یعنی بغیر علم کی تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. جی. علم بچہ جب شعور کی منزلیں طے کرتا ہے جی. تو وہ کیسے چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے. اسے اس کا جب علم پہلے وہ سوچتا کچھ اور ہے، جس طرح اس نے ہر چیز کو دیکھا جو اٹریکٹیو لگی اس کو کلر والی اس نے ہاتھ بڑھا دیا. لیکن جب تھوڑا سا علم آنا شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا یہ چیز ہمارے لیے ڈینجرس ہے، اگرچہ کلرفل ہے لیکن آپ اس کو طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. جب اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. یہی ایک ایگزامپل ہے اس بات کی کہ علم کے بغیر جی. نہ ہی انسان دنیاوی طور پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے جی. اور اخروی طور پر تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. جی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علم والوں کی طرف نسبت کی گئی کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے وہ علم والے ہی کرتے ہیں. اور دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں ایک شخص ہے وہ اگر انجینئر ہے تو کیسے ہے، ڈاکٹر ہے تو کیسے ہے، وہ یعنی ڈاکٹر نہیں ہے اگرچہ وہ کوئی وہ ایسے کہتے ہیں کاریگر ٹائپ ورکر ٹائپ ہے. جی. اگر وہ کوئی جیسے کسی نے اگر پنچر کا کام بھی کرنا ہے فار ایگزامپل جی. تو اس کو وہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو لائک وائز ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر مختلف سٹیپس آتے ہیں، مختلف سٹیجز آتی ہیں. ایک ہمارا طالب علمی کا زمانہ ہے، یعنی ہم ٹین ایج کہتے ہیں، اس کے بعد پھر پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہم سے متعلقہ ہوں گی بحیثیت مسلمان مجھے ان علوم کو سیکھنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ میں اپنے گمان میں دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی، ہمارے ہاں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہے. جی. سبب کیا ہے؟ لا علمی. پہلے جب بولنے پہ آئے شوہر صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، صحیح. جب بول چکے تو اب ہوش آیا کہیں ایسا تو نہیں معاملہ ہوگا کہ اب بالکل ہی جدائی ہو گئی. اب جائیں گے لوگ علماء کے پاس، اس وقت کیا کہتے ہیں جناب کچھ راہ نکلتی. ہاں جی. تو ان کو سمجھایا جاتا ہے بھائی شریعت نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کو اس بات کے لیے پابند کیا ہے دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے معاملات کو چلنا ہے، کیونکہ یہ الفاظ کا ہی معاملہ ہے. جی. الفاظ استعمال ہوں گے تو نکاح بن جائے گا، جی. الفاظ کا ہی استعمال کیے جائیں گے تو طلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں علم کے بغیر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ لہٰذا زندگی کے ہر پہلو میں آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات فرمائی فقہی کتابوں میں بغیر چیپٹر بنے ہوئے ہیں، سلم ہے، صرف ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، یہ سب ٹرمز ہیں. اس کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ایڈریس کرتے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. یعنی اس طرح غرض ہر ایوری فیلڈ آف لائف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اور وہ اصل میں نالج ہی ہے. تو نالج بیس لائف ہی ایک سکسیسفل پرسن کو دیکھیں گے آپ اس کی سٹوری پڑھیں، اس کے پیچھے کیا چیز سامنے آئے گی؟ نالج. اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس نے علم حاصل کیا، اس کا گریجولی وہ ترقی کرتا گیا اور جب تک وہ ترقی پہ رہنا چاہتا ہے اسے اپنے علم کو بڑھاتے رہنا ہے. جہاں وہ رکا ترقی کا سفر وہیں سٹاپ ہو جائے گا. درست فرمایا آپ نے. علم کی اہمیت کو حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں یوں دیکھا جا سکتا ہے، جنہوں نے علم کی اہمیت کو سمجھا بنیادی طور پر اور پھر آگے کسی فن میں مہارت کے اعتبار سے، اگر دونوں کے تناظر میں دیکھا جائے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جید ترین عالم دین ہے. اور جیسا کہ کتاب میں مذکور ہے. حافظ صاحب ایک میں معذرت آپ کی بات میں مخل ہو گیا، میں ایک پوائنٹ کہہ دوں پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا. وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے علم کیا کیا؟ سیکھا. کن سے سیکھا؟ اساتذہ سے سیکھا، جو اس فن کے ماہر تھے اس سے کیا؟ ان سے سیکھا. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے.
اور علم کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. میں موٹی سی بات کروں تو ایک معلم اور ایک متعلم. معلم کون؟ سکھانے والا. متعلم کون؟ سیکھنے والا. اگر علم بغیر استاد کی سب کو آ جاتا ہوتا نا تو اتنے سارے انسٹیٹیوٹ ادارے کھولنے اسکول کھولنے کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی بندہ بند کر دے, کالج بھی کیا کر دے بند کر دے, یونیورسٹی بھی کیا کر دے بند کر دے, سارے ٹیچرز کی کیا کر دے چھٹی کرا دے. بھائی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا کھولیں, ریسرچ کریں, پڑھیں, خود ہی کر لیں, سب کچھ کر لیں. تو خود ہی نہیں, جس طرح یہ سب کچھ خود ہی نہیں آتا نا, اس کے لیے استاد کی نیڈ ہے. اسی طرح علم دین اور دین کے علم کو سیکھنے کے لیے بھی استاد کی نیڈ ہے. تو یہ بھی استاد سے اور صحیح عاشق رسول استاد سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے انیشیل علم کی جو بات کی تھی, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اگر وابستہ ہوں تو مدنی قافلے میں اگر آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کیا کیا جائے گا, سکھایا جائے گا. اور یاد رکھیے علم کیسے آتا ہے؟ انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے, تو علم دین سیکھنا چاہیے. جی حافظ صاحب کنٹینیو کریں. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو علم طب میں بھی مہارت تامہ حاصل ہے. جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے کہ علم جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں, علم بالابدان اور علم بالادیان. جو ہے ادیان کا علم بھی, اس میں بھی اللہ کریم نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی, اور جو علم الابدان ہے اس میں بھی اللہ کریم نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی. باوجود اس کے ہر وقت ایک بستہ, ایک تھیلا حضرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا. غالباً سرخ رنگ کا جو ہے وہ بڑا پیارا سا بستہ تھا, تھیلا تھا, تو جس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. جب کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ کیا ہے, تو آپ فرماتے تھے یہ وہ میرا بستہ ہے جو میں مدرسے میں جب پہلے دن گیا تھا تو میری ماں نے مجھے سپارہ رکھنے کے لیے سیکھ کر دیا. اور فرماتے ہیں ایک تو اس میں, اس کو پاس اس لیے رکھتا ہوں, ایک تو اس میں میری والدہ کی یاد ہے, ماں سے محبت اور ان کی دی ہوئی چیز کی قدر کرنا. یہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے بندہ. فرماتے ہیں ایک تو اس لیے کہ یہ میری والدہ کی یاد ہے اس کے اندر, اور دوسرا اس لیے کہ یہ مجھے احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں. تو یہ جنہوں نے علم کی قدر کو پہچانا, ان کا انداز یہ ہے کہ ایک عالم محدث ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ بستہ میرے ساتھ رہتا ہے, مجھے احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں. تو جنہوں نے سب کچھ پڑھ لیا, سیکھ لیا, بہت کچھ پڑھ لیا, سیکھ لیا, لکھ بھی دیا, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں. ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم سیکھنے والے ہیں. اور حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے, علم الابدان کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا جو ہے وہ اس علم میں مہارت اور درک اور ادراک عطا فرمایا تھا, اور کتنی دلچسپی تھی ان کی کہ اللہ کریم نے ایک تو آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. لوگ دور دور سے خط کے ذریعے بھی آپ سے جو ہے نا وہ مسائل, اپنے جو طبی مسائل ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے, اور آپ جو ہے نا نسخہ لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی کے کتب خانے میں حدیث اور فقہ کے علاوہ صرف علم طب پر 1000 نادر و نایاب کتابیں موجود تھی. علم طب پر 1000 نادر و نایاب کتابیں موجود تھی. اس علم میں آپ کی مہارت, آپ کے ذوق کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, جب نادر و نایاب 1000 تھی تو بقیہ کتنی بڑی ہوگی. اور پھر یہ تو ان کا وہ پارٹ ٹائم والا معاملہ تھا. جو اصل ہے وہ ہے حدیث کا شغف آپ کا, جو 40 سال تک آپ نے علم حدیث کے جو ہے وہ اپنے فیضان کو عام کیا ہے. لوگ آئے ہیں, اور اس علم میں اللہ کریم نے آپ کو کیسی مہارت عطا فرمائی تھی, کیسی مہارت عطا فرمائی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے وہ بڑے بڑے علماء جن میں تحاوی شریف کا حاشیہ لکھنے والے حضرت سیدنا امجد علی اعظمی جیسا فقیہ بھی اور زبردست محدث بھی موجود ہے, وہ بھی خوشہ چیں ہیں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے. اگر ہم پیر طریقت کو دیکھتے ہیں, حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ, پیر عرب و عجم, یہ بھی شاگرد ہیں حضرت سیدنا محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے. اگر ہم مفسر و محدث کو دیکھیں, اور حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ, اگر ان کا جو ترجمہ قرآن ہے جو اللہ کریم نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی, وہ بھی خوشہ چیں ہیں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے. اگر ماہر لسانیات
حضرت سید سلیمان اشرف بہاری رحمتہ اللہ کو دیکھیں، اللہ کریم نے علم لسان میں آپ کو وہ مہارت عطا فرمائی ہے، وہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت سیدنا محدث سورتی رحمتہ اللہ کے۔ اور اگر ماہر علم توقیت دیکھیں اور زبردست محدث و مفتی حضرت سیدنا ملک العلماء رحمت اللہ تعالی ظفر الدین بہاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے، اور جن کی عظمت کے خطبے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ڈٹ جانے والے شیر ہیں، ہدایت دینے والے جو ہے وہ اللہ کریم نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اور علم حدیث میں جو ان کا مقام ہے، ان کے اساتذہ کو بھی ان پر ناز ہے کہ ہمارا یہ شاگرد ہے، اور خود علم حدیث کے اندر جو آپ نے خدمات سر انجام دی، کتابیں لکھی، بڑے بڑے محدث یہ آپ کے شاگرد۔ پھر یہاں جو ایک ذوق والی بات ہے، اتنے بڑے بڑے محدثین کے استاذ جب آپ کے شاگرد حضرت سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب ایک بار پوچھا کہ جی وہ آپ اعلیٰ حضرت سے کمال درجے کی محبت تھی، انہیں کمال درجے کی محبت تھی، اور انہوں نے ایک بار پوچھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے کمال درجے کی جو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا، اور پھر جو دینی فائدہ انہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے پہنچ رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جو حضرت اویس زماں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی قادری، ان کے آپ شرف بیعت تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا اعلیٰ حضرت کا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان سے میں نے شرف بیعت کیا ہے اور 1 سال تک ان کی خدمت میں بھی رہے آپ۔ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، شرف بیعت میں نے ان سے کیا، لیکن جو فائدہ جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور جو تسلط فی الدین مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے، ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس محسن کا ذکر کیوں نہ اچھے الفاظ میں کروں۔ پھر حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کو علم حدیث میں اتنا مقام مرتبہ حاصل ہے ماشاءاللہ، تو اتنے محدثین آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء، تو علم حدیث میں آپ اعلیٰ حضرت جیسے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کے برابر کے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اگلی بات خود ارشاد فرمایا مولانا ہرگز نہیں کا مطلب سمجھو، ہرگز نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے برابر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں سال ہا سال اگر میں ان کی خدمت سر انجام دوں، میں پھر بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کریم نے علم حدیث میں انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی ان سے محبت اور ان کی اعلیٰ حضرت سے محبت، اور پھر قدردانی، 15 سے 16 سوالات جو ہے وہ موجود ہیں فتاوی رضویہ میں، جو حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیے، پوچھے، اور بعض تو وہ ہیں جیسے امامہ شریف کی ایک حدیث پاک کے متعلق آپ نے سوال کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں جو علم حدیث کی مہارت، اسماء الرجال، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو علم حدیث میں جو درک تھا، جو اللہ کریم نے آپ کو ایک واقعی امیر المومنین فی الحدیث والا جو منصب عطا فرمایا تھا، اگر بندہ اس کو دیکھتا ہے نا تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والا بندہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دینے میں بالکل ان کا جو مقام و مرتبہ ہے نا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا، بندہ جو ہے وہ حیران ہو جائے۔ اور پھر اسی پر آپ نے خود ایک کتاب لکھی کشف الغمامہ کے نام سے، عن سنیت الامامہ، امامہ شریف کے فضائل پر، پھر آپ نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے جو سوال کیا تھا، یوں کہہ لیں کہ اس کو پھر بعد میں آپ نے بھی جو ترتیب دیا۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بڑی عظمت و رفعت سے نوازا ہے، اور عاجزی و انکسار، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت یہ بات ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی یہ عاجزی بھی عطا فرمائے، اور یہ علم نافع کا اللہ فیضان بھی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی برکت حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی فیضان کی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ ہے نا کہ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رچ بس جاتے ہیں، اور اخلاص کو اپنا حرز جان جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور
للہیت کی ان کی زندگی میں اہمیت جب بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں ایک یوں بولیے کہ اپنی تائید شامل فرما دیتا ہے، ایک برکت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ حضرت سی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے علماء کے استاد، ٹھیک ہے، آج تو مطلب میں کیا تبصرہ کروں اس بات کے اوپر، چلیں چھوڑیں، پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں، پھر اتنے بڑے علماء کے آپ کیا ہیں، استاد ہیں، پھر ایسا آپ کا ماشاءاللہ ایک اعلیٰ فیضان ہے، علم کی بھی ایک بہار ہے، سبحان اللہ۔ شب و روز ان کے کس طرح گزرتے تھے ابراہیم بھائی، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ سلمانی، حضرت سیدنا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کا ہم ذکر خیر سن رہے ہیں۔ آپ کے طلب علم اور علم دین کے سفر، اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو شاگردان رشید ہیں ان کا تذکرہ بھی ہم نے سنا، اور بڑے مفصل انداز میں عدنان چشتی صاحب نے اسے بیان کیا۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ایک عملی نمونہ تھے، ایک پیکر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ساتھ رہنے والے آپ کے شاگردان رشید ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تہجد کی نماز کے انتہائی پابند تھے، اور پھر تہجد کے بعد سے لے کر آپ کا معمول تھا کہ عشاء کو چاش تک آپ عبادات کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہی تہجد سے فارغ ہوئے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ پھر اہل خانہ کو آپ نماز فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اوراد و وظائف کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر عشاء کو چاشت کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث پڑھانے کے لیے آپ مدرسے کے اندر جو مسند ارشاد تھی اس پر آپ جلوہ فرما ہوتے، اور پھر نماز ظہر کے بعد بھی آپ کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ نماز عصر کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک نشست خاص کر رکھی تھی صرف بچوں کے لیے۔ یعنی یہاں ہم دیکھیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے جو نونہال ہیں، جو کل کا مستقبل ہے، ان کے لیے جو ٹائم نکالنا ہے اور ان کی تربیت کرنا، اور اتنے بڑے محدث جو کئی یوں کہیے کہ علماء کے استاذ بھی ہیں اور اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو کلیم الناس علی قدر عقولہم کے تحت لوگوں کی عقول کے مطابق، لوگوں کے جو ہے وہ سمجھ کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے، ان کی مینٹلٹی کے مطابق، جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ عصر کے بعد کا آپ کا جو معمول تھا اس میں آپ صرف بچوں کو جو ہے وہ لے کر بیٹھتے تھے، اس میں کچھ آپ کے اوراد و وظائف کا بھی معمول ہوتا تھا اور بچوں کی تربیت بھی ساتھ چلتی رہتی تھی، اور اس وقت میں کسی اور کا داخلہ مرنا تھا، صرف بچے ہوتے تھے آپ کے پاس۔ کیا بات! قرآن پاک کی تلاوت کے آپ جو ہے وہ مستقل آپ کا معمول تھا کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عبادات کا آپ کا ایک مستقل سلسلہ تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی انتہائی کم گو تھے، یعنی گفتگو کم فرماتے تھے، اور جب تک کوئی سوال نہیں کرتا تھا نا تو حضرت جو ہے وہ اس وقت تک گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کیا بات! اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا، سلام کر کے وہ بیٹھ جاتا، تو جب تک وہ بات نہیں کرتا تھا حضرت بھی گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو سب سے پہلے سلام کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں آپ کی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کی یہ معمولات اور شب و روز جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جس طرح آپ کی مبارک زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ بچوں کے لیے بھی الگ وقت ہے، فیملی کے لیے بھی الگ وقت ہے، اور اپنی معمولات زندگی کے اندر عبادات بھی شامل ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے، اور اوراد و وظائف کا بھی ایک معمول تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کی یہ زندگی کا ایک پورا جو ہے ایک شیڈول بنا ہوا تھا جس پر آپ مستقل عمل پیرا تھے۔ کیا بات ہے جی! اللہ ہمیں بھی یہ اچھا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا معمول کیا ہے اس پر بھی ذرا توجہ کی حاجت ہے۔ ہمارا معمول ہے یہ، اللہ دکھا دیں بھائی ذرا مجھے، ہاں مہربانی، یہ دکھانے والوں کی بھی مہربانی ہے، دکھا دیں تو کیا، ورنہ نہ دکھائیں تو آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کہہ تو سکتے ہیں ویسے۔ چلیں یہ ایک دوسری بات ہے جی، آپ نے فرما دیا ان کو، جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں اللہ رحمت فرمائے۔ تو یہ ہمارا معمول کیا ہے؟ موبائل، سونے سے پہلے موبائل، اٹھنے کے بعد پھر کیا؟ موبائل، خوابوں میں بھی کیا ہے؟ موبائل۔ آپ سب لوگوں کے خوابوں میں بھی آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ لے یہ کوئی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو یعنی آپ کو شاید کسی نے ایسا خواب بتایا نہیں،
کہ میں نے خواب میں موبائل دیکھا ہے؟ نہیں بتایا نا؟ جبھی آپ تعجب کر رہے ہیں. یہ بھی ہے. تو ہمارا معمول کیا ہے؟ سوشل میڈیا. یعنی ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم نے سونے سے پہلے آخری کیا دیکھا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج صبح کس کا منہ دیکھا ہے، کس کا منہ. ہم تو صبح اٹھتے ہی جو حساب لگائیں تو موبائل ہی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ ہی دیکھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. یعنی سونے سے پہلے بھی کیا کیا، کیا دیکھا؟ آخری بات کری. چاہیے تو یہ تھا کہ دعا پڑھی ہوتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب صبح اٹھے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. لیکن ہم نے سونے سے پہلے بھی کیا دیکھا، موبائل اٹھنے کے بعد بھی کیا دیکھا؟ لاسٹ سین بھی موبائل ہے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام بھی موبائل. یہ موبائل ہی ہے. تو معمول آپ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں اس طرح ابراہیم بھائی نے بتایا نا، قرآن کریم کی تلاوت یہ آپ کا معمول تھا. یعنی کام ہے، یہ کام ہے، کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کام ہے، یہ کرنا ہے. خلیفہ امیر سنت حضرت قبلہ الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت القدسیہ کو میں نے دیکھا سفر، آپ سب سفر میں بھی میں نے انہیں قرآن پڑھتے دیکھا. یعنی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کیا معمول ہے، کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو ٹریول میں بھی کیا کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر معمول دیکھیں، جب بندہ نیکی کا معمول بنا لیتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے معاملات کو اس کے حساب سے کیا کرتا ہے؟ ایڈجسٹ بھی کرتا ہے. اب جیسے خلیفہ امیر سنت کا معمول ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ معمول ہے. اچھا، ہاں، مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ بھی ایک پوری بات ہے. ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اب انہوں نے رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب، یہ قاضی احمد کا کوئی علاقہ ہے، یہ ادھر سے جائیں نا، جام شورو سندھ کا علاقہ ہے جی. تو وہاں رات کو تقریباً جو ہے وہ ٹریول سفر تھا. تو رات کو تقریباً 3 بجے یا 4 بجے کے قریب کچھ کیا ہے، وہ کچھ کھایا وہاں سے. تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ کھایا، اور یوں معاملہ چل نکلا. اب سفر کیا ہے، آگے جاری ہے. اب جب آپ ٹریول کرتے ہیں، لمبا ٹریول ہو، لاہور جانا تھا ہم نے، تو کچھ چیزیں یوں کھانے پینے کی بندہ کیا کر لیتا ہے، ساتھ رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں خلیفہ امیر سنت کے ساتھ، انہوں نے مہربانی فرمائی، قبول فرمایا، تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا. تو اب میں کیا کر رہا ہوں، میں جو ہے نا وہ کچھ کھا رہا ہوں، ساتھ میں ان کو صلاح بھی دے رہا ہوں کہ کچھ کھا لیں آپ بھی، آپ کھائیں گے آپ. تو یہ بس یوں کر دیتے تھے. یوں کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہوئی. تو اب میں تو کیا تھا، کھا ہی رہا تھا، ماشاءاللہ، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، یوں سفر بھی کیا کر رہا ہوں. لے جی حافظ صاحب، جب ٹائم آیا نا مغرب سے پہلے کا، تو پھر مجھے پتا چلا کہ خلیفہ امیر سنت کا تو آج روزہ تھا. آپ کا معمول ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر یا غیر سفر، آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں. جیسے یہ صوم داؤدی کا آپ کا انداز ہے. تو اس روٹین کو کیا کیا، سفر میں بھی کیا رکھا، اس کو میں نے جی رکھا. اچھا، پھر یہ مجھے پتا چل گیا کہ آج روزہ تھا. اچھا، لیکن یہ روٹین ہے، یہ مجھے نہیں پتا چلا تھا. اچھا، یہ کب پتا چلا؟ کہ جب لاہور پہنچ گئے نا، اگلا دن گزرا، اس سے اگلے دن صبح پھر کیا ہو گیا، فجر سے پہلے اٹھ گئے، دسترخوان جو ہے وہ لگ گیا. قبلہ رکن شورا حاجی ابو البیان محمد اظہر عطاری آپ بھی جو ہے وہ ساتھ تھے. تو اب میں بھی اٹھا ہی ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو دسترخوان پر جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے ماشاءاللہ، کھانا کھانے کے لیے. اچھا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھا رہے، تو میں نہیں کھا رہا تھا نا. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، مجھے خلیفہ میرے سنت نے کہا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں، جب بندہ نیکیوں کا معمول بناتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو کیا کرتا ہے، اس کے مطابق مینیج کرتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے. تو یہ میں جو معمول بتا رہا ہوں، یہ خلیفہ میرے سنت کے جو معمولات بتا رہا ہوں، یہ نیکیوں کے معمول ہیں، ہماری زندگی میں بھی یہ ہونے چاہیے. اچھا، میں نے کیا کیا، میں نے موبائل لیا، میں نے کہا جی اس پر آپ ماشاءاللہ سحری کر رہے ہیں، ہم اس کو لائیو کرتے ہیں، کوئی دیکھے گا ترغیب ملے گی، روزہ رکھ لے گا تو ثواب ملے گا. تو پہلے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں رہنے دیں. میں نے کہا جی کوئی دیکھ کے آپ کو دیکھ کے کوئی نیت کر لے، کوئی سحری کر لے، روزہ رکھ لے تو ثواب ملے گا، ترغیب کے لیے کر لیتے ہیں. تو انہوں نے
اجازت دے دی، ان کو جو ہے وہ لائیو کر دیا، بات چیت ہو گئی، روزہ رکھ رہے ہیں، آج نفلی روزہ ہے اور اس طرح سے یوں روزہ رکھنے کی اجر و ثواب پہ بات ہو گئی، لائیو کٹ ہو گیا۔ تو خلیفہ میرے اسلام نے کہا کہ آپ بھی نہ نیت کر لیں۔ اچھا اب منٹ تقریباً کوئی رہ گئے تھے، آخری کوئی 8-10 منٹ جو ہے نا باقی تھے سحری کا وقت ختم ہونے میں۔ تو میں نے کہا حضور مجھے وہ نا بھوک ایک دم سے جو ہے وہ لگ جاتی ہے مجھے۔ آپ نے معذور پایا اپنے آپ کو؟ نہیں، میں نے انہیں کہا کہ مجھے خلیفہ میں نے کہا آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اچھا آپ واہ کھائیں اور نیت کر لیں آپ۔ تو بس پھر وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، تو بہرحال ذہن بنا لیا میں نے کہ بھی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ اب 8-10 منٹ میں آپ مجھے بتائیں کیسے سحری کتنی سحری ہوگی اور کیا سحری ہوگی؟ سحری ہوئی، سحری رہ تو گئی۔ نہیں ہوگی بس کچھ نہ پوچھے حافظ صاحب، بہرحال وہ ہو گیا جو ہونا تھا، روزے کی نیت کر لی۔ حافظ صاحب بھوک نہیں لگی مجھے، لیکن پیاس نے کہا کہ آ جاؤ میدان میں، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ بھوک اور پیاس میں تو کچھ ایک میں نے کہا تھا یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا، دوسرا نہیں کیا تھا، تو وہ جو نہیں کیا تھا نا اس نے پھر آیا کہ میں بھی ہوں۔ تو بہرحال نیکوں کے ساتھ رہیں تو پھر نیکی کا ذہن بنتا ہے، ایک بات، اور پھر جب آپ کا نیکی کا ذہن بن جائے تو پھر اس نیکی کو زندگی میں کنٹینیو کس طرح کرنا ہے اس کی بھی بندہ روٹین بناتا ہے۔ تو یہ حضرت محدث وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح تلاوت قرآن کا انہوں نے بتایا حافظ صاحب، آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی زندگی میں سے جو مسنگ چیزیں ہیں ان میں سے میجر مسنگ چیزوں میں سے ایک تلاوت قرآن بھی آپ کو مسنگ نظر آئے گی، کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ تلاوت قرآن ذرا اس کے لیے بھی کچھ سٹیپس ہیں۔ جی، قرآن پاک درست پڑھنے کا ہمارے ہاں معاملہ آپ جانتے ہیں کہ صورتحال ایسے بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے جی، اس سے کچھ دیر پہلے جو حروف مستعلیہ وغیرہ پر، جی، تو قرآن پاک پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے، پڑھنے کا ذہن بھی نہیں ہے، نہ ہی شاید ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا امپورٹینس ہی نہیں ہے، جی، کیونکہ ورنہ ہمارے پاس موبائل موجود ہوتا ہے، اتنی سہولتیں ہیں، موبائل میں قرآن پاک رکھا جا سکتا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جی، دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ہیں، 2-3 اپلیکیشن دعوت اسلامی کی، ایک تو القرآن الکریم کے نام سے اپلیکیشن ہے، یعنی اس میں آپ کو صرف قرآن کریم کا عربی متن ملے گا، آپ کو مصحف شریف ہے جیسے القرآن الکریم ہے جی ایک، جس میں عربی میں قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سراج الجنان جو اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بھی آپ کو عربی میں اگر آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے تو آپ کو بھی پڑھنے کو کیا ہے ملے گا۔ اوقات الصلاۃ تو وہ اپلیکیشن ہے جو آپ کو رات میں یاد بھی کروائے گی کہ سورۃ ملک کیا کر لیں، پڑھ لیں، نوٹیفیکیشن آئے گا نا، اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اب آپ کیا کر لیں، سورۃ ملک پڑھ لیں، نہیں پڑھی ہوئی تو پڑھ لیں۔ ہم نے کئی دفعہ اس کے نوٹیفیکیشن پر کیا ہے پڑھیے سورۃ ملک شریف۔ تو یوں الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم پڑھنے کا بندہ ذہن بنائے تو مواقع آپ سب کیا ہیں، بہت سارے ہیں۔ جی آپ سب کنٹینیو کریں آپ۔ جی، مواقع بھی بہت سارے ہیں، آسانیاں بھی بہت سی ہیں۔ قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، مین چیز یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں ایسا پیار ہو جائے کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہمیں لگے ہم نے آج قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، گویا کچھ چیز ہم سے مس ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ پھر دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں ذہن دیتی ہے، دعوت اسلامی کا ایک جو ہے قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، سبحان اللہ، یہ تو قرآن پاک کے فیضان کو کس طرح عام کر رہی ہے۔ مدارس المدینہ ہیں، جامعات المدینہ ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم ترغیب، قرآن پاک ہی ناظرہ پڑھنا ہے۔ لاکھوں لوگ، لاکھوں بچے بچیاں چھوٹی عمر میں جی، جو نہیں پڑھ سکے اب بالغ ہو گئے، ان کے الگ سے الحمدللہ بالغان کے مدارس المدینہ موجود ہیں، وہاں لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ قرآن پاک سے ہمیں پیار کرنا ہے، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ یعنی کتنے امام غزالی فرماتے ہیں نا، کیسی عجیب بات ہے کہ بادشاہ نے ایک مکتوب لکھا اور جہاں تک پہنچا جن کے لیٹر لکھا گیا تھا، مثال بھی سمجھانے کے لیے آپ نے، اس نے اس مکتوب کو لے، بادشاہ کا مکتوب ہے، اس سے چوما اور اس سے خوشبو لگایا اور اوپر رکھ دیا، اسے کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کیا ایسے شخص نے کیا بادشاہ کے حکم کی صحیح پیروی کی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا یہ تو اس نے جو آیا تھا مکتوبے پڑھو، اس کو دیکھو، اس میں میرے لیے کچھ رولنگز ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں۔ فرمایا کہ سمجھو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن پاک نازل کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پر عمل کریں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس سے لیا، اس کو عقیدت و احترام کے ساتھ چوما، اس کو غلاف چڑھایا
غلاف کے اوپر ایک اور غلاف، ایک جزدان ہوتا ہے نا، ایک ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، پھر وہ ایک اور غلاف ہوتا ہے، اس کو لایا، پھر اس کو اوپر کہیں محفوظ مقام پر رکھ دیا. اب وہ کھلے گا کب؟ جب بھی ایسا کوئی موقع، بعض اوقات کسی کے یہاں کوئی میت ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک کھولنے کا موقع آتا ہے، یا رمضان شریف میں خوش نصیب ہیں جو اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. ورنہ ہمیں تو اپنے معمولات میں قرآن پاک کو شامل کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی میں جو نیک اعمال کی ترغیب ہے اس میں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب ایک تو ہے نا تفسیر کی صورت میں. پھر وہ جو ذمہ داران سفر وغیرہ پر ہوتے ہیں ان کو اگر مسند بالغان میں شرکت نہیں کر سکتے تو ان کو جگہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ذہن دیا گیا ہے کہ آپ قرآن پاک کا سپارہ تلاوت کریں. واہ کیا بات ہے. اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے، اور عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں اللہ ہمارا دل لگا دے. اللہ ہماری دنیا کی محبت سے جو ہے وہ جان چھڑا کر تلاوت قرآن کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھیں. اور عربی پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، اور بڑا اجر و ثواب ہے. یہ ایک اور بھی ہے کہ ریسرچ کر رہے ہیں ہم. کیا کر رہے ہیں ابھی قرآن پر؟ کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہے ہیں. آپ صاحب ایک عرفان حفیظ صاحب، میرا بچہ جو ہے وہ بہت شدید بیمار تھا، تو میں اسے لے کر کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں مجھے جانا تھا. اسے لے کر ہم ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پہنچ گئے. تو ایمرجنسی میں بہت رش ہوتا ہے، جگہ بہت لمیٹیڈ ہوتی ہے. تو بہرحال میں جو ہے وہ باہر تھا، اور مطلب وہ بچے کے ساتھ جو تھے وہ اندر تھے. تو ایک بندہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مفتی ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں میں مفتی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہا ہوں. اب دل میں بندہ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے، حلیہ دیکھتا ہے، بات دیکھتا ہے، حالات واقعات دیکھتا ہے، تو کچھ ایک چیز کا اندازہ بندے کو ہو جاتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اب میں بچہ بیمار ہے، ایمرجنسی میں اس کو جو ہے وہ لے کر آیا ہوا ہوں، یہاں باہر بیٹھا ہوں، دل میرا بولے یار مغرور ہے بندیا خدا دیا بھی جان چھٹ میری بھائی. آپ یہ کوئی موقع محل ہوتا ہے، چیز دیکھنی غور کرنی ہوتی ہے. بہرحال وہ بھی غالباً کسی مریض کے ساتھ ہی شاید آئے ہوئے تھے. وہ ڈرائیور تھے کسی یوں بولے کہ کسی غالباً جج کے ڈرائیور تھے یا کیا تھا، تو تھے ڈرائیور وہ. تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ بھی کسی کو لے کے یہاں آئے ہوں گے. تو بہرحال ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتا ہے، اس نے گاڑی چلانی ہے. تو جن کا مریض بیچارہ اندر ہے تو ان سے بندہ پوچھے کہ اتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. انہوں نے کہا جی میں ریسرچ، اب میرے سوال کا جواب دیں. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو جائیں، چل جائیں. میں نے کہا اصل میں آپ تو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں مجھے آپ ایک بات بتا دیں. قرآن مجید میں ہے من کان فی ھذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمى. اس کا مجھے معنی مفہوم سمجھا دیں. آپ تو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کی ریسرچ پتا ہوگا بیس ہے آپ کی، اور یوں ہے وہ. اچھا اب آپ سنیں، مجھے کہتے اس کا مطلب کیا ہے. اچھا اب ریسرچ کھل کے سامنے آ گئی نا. یعنی آپ دیکھیں کہ جی پڑھنے، ایک آیت پڑھنی جس کو نہیں آئے وہ بندہ بولے میں کیا کروں ریسرچ کروں. بھائی پڑھ تو لیں، پہلے اس کا ترجمہ بھی پتا، پڑھ بھی لیں. کوئی انیشیل جو ہے چیزیں ہیں. ریسرچ اسٹڈی جو ہے نا یہ پی ایچ ڈی لیول پہ جا کے ہوتی ہے، ایم فل لیول پر جا کر ہوتی ہے، جس میں بندہ تھیسس لکھتا ہے. اس سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ میٹرک کر رہا ہے. میٹرک کرنے والے بچے میں ریسرچ کر رہا ہوں، تو اسے ایک بولے جائے گا آپ ریسرچ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں. میٹرک کر رہے ہیں آپ. میں بی ایس سی کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں. اسے بندہ کیا بولے گا؟ آپ ریسرچ نہیں، آپ بی ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ماسٹرز کر رہے ہیں. ریسرچ نہیں ہے یہ، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. ایم فل لیول پر آپ آئیں گے، تھیسس لکھ رہے ہیں آپ، ریسرچ. پھر اس سے بھی اوپر پی ایچ ڈی لیول پر آپ جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ ریسرچ بیسڈ اسٹڈی ہوتی ہے. پھر اس کے لیے بھی سلمان بھائی جی اس کے لیے بھی ایم فل جب کیا جاتا ہے جی
تو اس سے پہلے باقاعدہ ریسرچ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے صحیح کہ ریسرچ کرنی کیسے ہے. صحیح. وہ اپنے گمان میں جسے ریسرچ کہی جا رہی ہے ہاں جی وہ اس کی ریسرچ ہے بھی کہ نہیں؟ ریسرچ ہے ہی نہیں وہ. تو مہربانی کر کے پہلے پڑھ تو لیں, پہلے پڑھ لیں, انیشیل اور بنیادی چیزیں ہم جو ہے وہ سیکھیں. اور اچھا پھر کیا ہوا, وہ انہوں نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں, تو ہم سٹڈی کریں, سیکھیں. اس کے بعد جو بندہ لیول اپ کرتا جاتا ہے تو پھر آخر میں جا کے کہیں ریسرچ بیس سٹڈی کی باری آتی ہے. تو حافظ صاحب ان کی وہ ریسرچ کیا ہے کھل کے وہ سامنے آ گئی. تو اتنی دیر میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے وہ بچے کے نام کی آواز آ گئی, اور میں نے کہا وہ میرا بچے کا نام انہوں نے لے لیا, تو میں ابھی بچے کو لے کے جا رہا ہوں جو یوں کر کے. تو لوگ ملتے ہیں طرح طرح کے, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. قرآن کریم پڑھیں, تفسیر سیاحت الجنان پڑھیں, قرآن کریم پڑھیں, تفسیر تعلیم القرآن جو ہے وہ ساتھ میں پڑھ لیں. مقبل مدینہ نے اس کو شائع کیا ہے, بڑے آسان پھر میں ترجمہ قرآن بھی ہے. پھر جو معرفت القرآن ہے یہ مقبل مدینہ نے شائع کیا, بڑا کلرفل جو ہے اور بڑا پیارا اس کا ڈیزائن ہے, بڑی اچھی اس کی اعلیٰ قسم کی اس کی طباعت ہے. اس کو بڑے اچھے طریقے سے پبلش جو ہے وہ کیا گیا ہے, چھاپا گیا ہے, شائع کیا گیا ہے. تو اس کو خرید کر کے پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ ایک تو ترجمہ قرآن کا آپ کو کچھ نالج انشاءاللہ الکریم ہوگا, اور ساتھ میں جو مضامین قرآن ہیں یہ بھی آپ کو کچھ کیا ہے جاننے کو ملیں گے. لیکن یاد رکھیے یہ کیا ہے, یہ ہماری ایک بنیادی اسٹڈی ہے. بندہ یہ نہ بولے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں. تو ریسرچ ایک صاحب کہنے لگے مجھے کہ یہ اساتذہ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, بھی بندہ خود ترجمہ پڑھے سیکھے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ یہ سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں, یہ الف لام شروع میں ہے سورۃ الفاتحہ میں, الحمد کے اوپر الف لام ہے, یہ متعین کریں یہ الف لام کون سا ہے. وہ کہنے لگا جی الف لام کا کیا مطلب متعین؟ الف لام ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا چلے میں یہ آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں, یہ الف لام استغراق کا ہے, عہد ذہنی کا ہے, یا عہد خارجی کا ہے, یہ بتا دیں. یا الف لام جنس کا ہے, جنس کا 4 معنوں کے لیے ہوتا ہے. الف لام یا ہوتا ہے جنس کے لیے, یا ہوتا ہے استغراق کے لیے, یا ہوتا ہے عہد خارجی کے لیے, یا ہوتا ہے عہد ذہنی کے لیے. جی تو وہ جو ان کے پاس تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. ہاں جی. تو مطلب یوں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلومات ہے نہیں, اور وہ دین میں اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں. یعنی زبان کا تیز ہونے یا بولنے آ جانا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دین میں جو چاہیں گے وہ آپ بولتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنا پڑے گا, زانو تلمذ طے کرنا پڑے گا, اور صحیح علماء کے پاس جا کر قرآن اور قرآن پاک کی جو علوم ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا, پھر آگے آپ چلیں گے. درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آسان جو ہے نا وہ ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور ساتھ میں اس کی تفسیر تعلیم القرآن, اگر یہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو انیشیل اور بنیادی اور ایک اچھی معلومات انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جاننے کو ملے گی. کالز آپ کی لیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. فہیم اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا یہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے یا شاگرد تھے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جی افسر. الحمدللہ, یعنی وسیع محدث صورتی رحمہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے معاصر ہیں. جی پہلے بتا رہے تھے جب عدنان بھائی کہ علم حدیث کے حوالے سے جو آپ کے کمنٹس تھے, میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حواشی جن کتابوں پہ لکھی جاتی ہیں نا, کتب حدیث ہیں, اس کے حاشیہ مشکل الفاظ کے معنی, کسی لفظ کی وضاحت, اس کا مطلب کیا ہے, تطبیق حدیث کے اندر دی جاتی ہے. تو ایسے کام انہوں نے حاشیے میں کیے. ان کے حاشیے طبع شدہ پبلشڈ ہیں, ان کی کئی بکس پہ آپ کے حاشی موجود ہیں. یہ شخصیت امام اہل سنت کو کیا کہہ رہی ہے, امیر المومنین فی الحدیث, فن کا ماہر بندہ خود ایکسپرٹ ہے, ایکسپرٹ ہونے کے بعد دوسرے کی علمیت کا اعتراف, آپس میں کلوزنس, قربت اتنی زیادہ ہے. ایک مرتبہ کچھ سوالات آپ کی طرف سے آئے, کچھ گفتگو ہوئی, تو آپ نے اپنی مصروفیت کا ذکر کیا اور کہا کہ میں مصروف ان دنوں میں فلاں کام کے اندر بیزی ہوں. تو مجھے پتہ ہے, مجھے آپ سے حسن ظن ہے, جو آپ سے میری ایک سٹنگ ہے, آپ سے میری جو تعلقات ہیں, اس بنا پر میں گمان رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ اس بات کو فیل نہیں کریں گے. اچھا, آپ جب آپس میں تبادلہ خیال ہوتا, بہت سے مسائل پر ڈسکشن ہوتی,
اور پھر اس میں ہمیشہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ہر طرح کے معاملات میں جب فائنل ڈیسیژن لینا ہوتا، رہنمائی لینی ہوتی، تو پھر ان کا مرجع اعلیٰ حضرت ہوا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہہ دی اس کو تو قبول کرنا ہے۔ اور بڑا مشہور آپ کا واقعہ اعلیٰ حضرت کا کہ وہ آپ کے پاس جب اس وقت کتاب نہیں تھی، سفر ہی میں تھے، وہاں گئے تھے، وہاں ان کے پاس ملاقات ہوئی، محدث سورتی کے پاس وہ کتاب دیکھی تو کہا یہ کتاب مجھے چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، اب ایک دن جانا بریلوی شریف میں ساتھ لے جاؤں گا اور اس کو پڑھ لوں گا، پھر واپس کر دوں گا۔ تو حضور محدث سورتی نے کہا، آپس میں فریکنس بھی تھی نا، قربت بھی تھی، کلوزنس بھی تھی، تو کہا میرے پاس چند کتابیں ہی ہیں، یہاں فتویٰ دینا ہوتا ہے، تو آپ مجھے پلیز پڑھ کے واپس ریٹرن کر دیجئے گا۔ فرمایا انشاءاللہ واپس کر دوں گا۔ اب وہ اتفاق بائی چانس ایسا ہوا کہ ایک دن اور سٹے ہو گیا وہاں پر، تو نیکسٹ ڈے جب جانے لگے اعلیٰ حضرت تو محدث سورتی کو وہ کتاب ریٹرن کر دی۔ تو انہوں نے سوچا شاید اعلیٰ حضرت نے فیل کر لی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ کتاب واپس ریٹرن کرنی ہے، تو کہا آپ لے جائیں، بس یہ کہا کہ جلدی واپس کر دیجئے گا۔ تو فرمایا الحمدللہ ایسا نہیں ہے، میں کوئی ناراض نہیں ہوا، بلکہ چونکہ مجھے یہاں ایک رات اور سٹے کرنے کا موقع مل گیا تو رات اس کے مطالعہ میں گزر گئی۔ واہ واہ واہ، کتاب ساری پڑھ لی ہے، تو کہا تو ساری پڑھ لی ہے تو اب یاد کیسے رہے گا؟ فرمایا برسوں تک تو مضمون بھی ذہن میں رہے گا نا، ان مضمون تو فرمایا عمر ذہن میں رہے گا، برسوں تک یہ بھی یاد رہے گا کہ کہاں پر کون سی بات لکھی ہوئی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ کے دور کے ہیں، اور آپ سے بہت یعنی کئی ایسے جو بالخصوص اگر میں بات کروں اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال تھی عقائد کے حوالے سے، اس میں جس شخصیت نے اعلیٰ حضرت کو ہر طرح سپورٹ کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا اعتراف بھی کیا جا بجا اپنی تحریرات میں، یعنی کہیں ڈیبیٹ کی ضرورت پڑتی نا، کسی ڈائیلاگ کی ضرورت پڑتی جی، تو اعلیٰ جن کو نومینیٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا نام ان کا ہوتا تھا۔ محدث سورتی کی قیادت میں یا تو خود یہ جا رہے ہیں یا پھر ان کے شاگردوں کو بھیجا جاتا، واہ واہ واہ، اور پھر وہ وہاں جا کر جب وہ بات کرتے اور گفتگو ہوتی تو پھر وہ حق کا بول بالا ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کال لیتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میری فرمائش عدنان شیخ بھائی سے یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے ایک اسلامی بھائی ہیں سرفراز بھائی، ان کے بچے ہیں 4 مہینے کے، حسنین رضا، تو ان کے مسلسل سلمان بھائی پلیٹس کم ہو رہے ہیں، دعا فرما دیجیے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ اللہ نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی سمیر اتاری برمنگھم یوکے سے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروگرام چل رہا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سلمان بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ انگلش میں اگر کوئی کلام سنا دے یا انگلش میں اگر کوئی پیغام دے سکتے ہیں مدی چینل کے ویورز کے لیے اسی ٹاپک کے حوالے سے۔ اللہ آپ کو برکت دے سمیر بھائی، انگلش میں کلام تو عدنان شیخ بھائی ہی جو ہے وہ سنا پائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیغام بہرحال میں عرض کر سکتا ہوں، واہ واہ، Honesty is the best policy of life۔ یہ پیغام ہے جی، الکلام ما قل ودل۔ واہ ٹھیک ہو گیا جی۔ سمیر بھائی ہمارے برمنگھم یوکے کے بڑے پیارے ڈیئر اینڈ سویٹ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ سمیر بھائی اللہ آپ کو برکت دے۔ آئی ایم تھینکفل فار یور کال، فار یور میسج، may اللہ bless you، آمین۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام محمد سلیم ہے، سنا دیں کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ کیا بات ہے جی، مرحبا جی۔ میرا نام زینہ فاطمہ طاہرہ ہے، میں جنرل سے بات کر رہی ہوں۔ بابا نوگی اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے۔ یا مرحبا، میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک شعر جو ہے نا وہ پڑھ ہی دوں سندھی میں۔ سندھی مانا، سندھی سبحان اللہ۔ واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا، تو جا عاشق پیا ملائن تھا میلاد سارا، واہ مدینے وارا،
واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا. یہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے تقریباً 7:15 بجے یا 7:30 بجے سے لے کر یہ ذہن میں کیا کر رہا ہے، یہ گھوم رہا ہے کیا؟ واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا، مطلب واہ مدینے والے. واہ واہ واہ. آگے اس کو ایک اور بھی کر دوں. مرحبا آقا جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ. واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا، واہ مدینے وارا. کیا بات ہے حضور کی، سبحان اللہ. انگلش میں پڑھنے کی بھی نیت کر لیں، ایک شعر تو ہو ہی جائے گا. اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ. چلے جی کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آپ کا پروگرام کھلے چلے آیا، بہت اچھا ہے. ایک تو میری والدہ کی صحت یابی کے دعا فرما دیں، اور یہ فرمائش کرنی تھی نعت کی. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. بڑی مہربانی جناب. عدنان بھائی آپ کی فرمائشیں نوٹ کریں اپنے موبائل پر، ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. والدہ کے لیے دعا فرما دیں، اللہ آپ کی امی جان کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے. میرا گدا میرا منگتا، میرا گدا غلام آئے کلام سنائیں. سلمان بھائی ارحم ارحم یا رحمان کلام سنائیں. جزاک اللہ خیرہ. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام سنائیں. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. کال لیتے ہیں. سگے عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. عدنان شیخ بھائی سے کچھ کلام اشعار سن لیں. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. سالک ہوئے غم پہ وہ بھی ہوئے ہمارے. سالک ہوئے غم پہ وہ بھی ہوئے ہمارے. دل مضطرب کو لیکن، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا
رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا اللہ کریم کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر، اور اللہ ان کے صدقے میں ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شكرك علينا ما دعا لله داعي يا حبيب
حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے